وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل واو کے اوپر شد ہے، جب پچھلے الفاظ کے اوپر وقف کر لیں گے یعنی آیت کمپلیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد واو کا شد نہیں پڑھا جائے گا، اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں ہوں گے واو زبر وا، شد کو نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں را کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب اسی طرح را کے اوپر جزم ہے تو را سے جو پہلے والا الفاظ ہے اس کو ملا کے پڑھا جائے گا، اور اگر را کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ جائے تب را کو پر پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب اسی طرح وَأَر پڑھا جائے گا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، طا کو موٹا پڑھیں گے، یہ موٹے حرف میں سے آتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں را کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، جب را کے اوپر دو زبر آ جائیں یا ایک زبر آ جائیں یا پیش آ جائیں، ایک پیش آ جائے یا دو پیش آ جائیں، یا را کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تب بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کو بھی موٹا پڑھیں گے طیرون۔ آگے دیکھیں ابابیل، زبر ہے با کے اوپر، اس کے بعد الف ہے، جب زبر والے الفاظ کے بعد الف آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے اس سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی حروف مدہ کہا جائے گا، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے، جب وقف کریں گے تو زبر کو سائلنٹ کر دیں گے اور لام کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا۔ اب ہم ایک بار بغیر وقف کے پڑھیں گے، اس کے بعد وقف کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور جب وقف کریں گے یعنی آیت کمپلیٹ ہوگی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ ترمیہم، را کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، اور جب را کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ جائے تب را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یا کے اوپر جزم ہے اس سے پہلے زیر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر جزم آ جائے اس کے بعد با آ رہا ہو تب غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالیں گے۔ ترمیہم بحی، ہا کو باریک پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں جیم کے اوپر زبر ہے اس کے بعد الف آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ اسی طرح را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے یعنی پر پڑھیں گے۔ تا کے نیچے 2 زیر ہیں اور آگے میم ہے، میم کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہوتا ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، مضبوطی سے ادا کرنا، اور اگر نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کرنا، اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ اب اسی طرح تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کے اوپر غنہ کریں گے، تا میم 2 زیر تم پڑھا جائے گا۔ ترمیہم بحجارۃ، آگے دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور اخفا کریں گے، میم نون زیر میاں، اس طرح پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں جیم کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، سین کو جیم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور جیم پہ مضبوطی کے ساتھ بھی جیم کو پڑھا جائے گا۔ سجیل، یا کے اوپر جزم ہے،
یا سے پہلے زیر آ رہا ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. آگے دیکھیں لام کے نیچے 2 زیر ہیں، وقف کریں گے تو دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور لام کو آدھا پڑھیں گے. اب ہم ایک بار بغیر وقف کے پڑھیں گے، اس کے بعد وقف کے ساتھ. ترمیم بحجارۃ من سجیل، اور جب اس پہ وقف کریں گے یعنی آیت کو کمپلیٹ کریں گے تو تب 2 زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور لام کو آدھا پڑھا جائے گا، جیسے ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف، عین کی آواز کو واضح پڑھنا ہے، اس میں حمزہ نہ پڑھیں. فجعلهم پڑھا جائے گا، کچھ لوگ اس کو فجعلهم پڑھ دیتے ہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح آگے کعصف، کاف کے بعد بھی عین کو واضح پڑھنا ہے. صاد کے اوپر جزم ہے، عین کو صاد کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا. اسی طرح فا کے نیچے 2 زیر ہیں، میم کے اوپر شد ہے. شد کا مطلب پچھلے کے ساتھ ملانا، جب میم کے اوپر شد آ رہا ہو تب غنہ بھی کیا جاتا ہے. اب فا کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیے الف کے اوپر جزم ہے، جب الف اور حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھٹکے والا حمزہ بن جاتا ہے، اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، معقول پڑھا جائے گا. کچھ لوگ اس کو معقول پڑھ دیتے ہیں، معقول جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھتے. میم کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر جزم ہے، جب الف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ جھٹکے والا حمزہ بن جاتا ہے. اسی طرح کاف کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے. جب واو کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے، جیسے کاف کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے، تو یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح آخر میں دیکھیں لام کے نیچے 2 زیر ہیں، جب وقف کریں گے دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور لام کو آدھا پڑھیں گے. اب ایک بار ہم بغیر وقف کے پڑھیں گے، اس کے بعد وقف کے ساتھ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور جب وقف کریں گے یعنی آیت کمپلیٹ کریں گے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی.